آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید دعاؤں کی ایک بہترین کتاب ہے، اور اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے کسی دعا کے متعلق انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعا سندن ثابت نہیں ہے، یا یہ دعا مسنون اور منقول نہیں ہے، یا یہ دعا اس کے اندر کوئی ضعف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتب حدیث کی جو دعائیں ہیں ان میں بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں ہے، وہ الفاظ منقول اور مسنون نہیں ہیں، ان میں کوئی موضوع بھی ہیں، کوئی ضعیف بھی ہیں، اور ضعیف کی پھر مختلف اقسام ہیں۔ لیکن قرآن کی کسی دعا کے متعلق ہم یہ لفظ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں وہ بڑی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے مومنین، مسلمین، متقین کو وہ عطا کی ہیں، اور کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے زندگی کے کسی بھی پہلو سے وہ تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے اندر دعا موجود ہے۔ یہ ایسی جامع کتاب ہے۔ تو ان دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام جو نبی تھے، جن کے باپ بھی نبی تھے، جن کے دادا بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے پھر یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعنی کہ باپ، دادا، پردادا سب نبی ہیں۔ تو یہ وہ عظیم دعا ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی جب خوشی کا سماں تھا۔ کتنی خوشی تھی کہ کتنے عرصے کے بعد بھائی سارے اکٹھے ہوئے، والدین موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ خوشی کا یہ سماں تھا کہ نبوت بھی مل چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اور حکومت یہ بھی مل چکی تھی، دونوں چیزیں اللہ نے دی تھی۔ تو اس خوشی کے سماں میں انہوں نے اللہ سے یہ درخواست کی، فاطر السماوات، اے آسمان کے پیدا کرنے والے، والارض، زمین کے پیدا کرنے والے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا۔ اے آسمان و زمین کو نئے سرے سے، یعنی کہ عدم سے وجود دیا۔ فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میری التجا، میری درخواست یہ ہے، توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور پھر قیامت کے دن میرا جو رفاقت اور میرا ساتھ ہے وہ انبیاء کے ساتھ نہیں کہا، شہداء کے ساتھ نہیں کہا، صدیقین کے ساتھ نہیں کہا، بلکہ لفظ کیا، صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں، ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے انبیاء کی رفاقت دے، ایک بندہ کہتا ہے اللہ مجھے شہداء کی رفاقت دے، ایک بندہ کہتا ہے اللہ مجھے صدیقین کی رفاقت دے،
اور ایک بندہ کہتا ہے اللہ مجھے صالحین کی رفاقت دے۔ یہ جو چوتھا لفظ ہے یہ سب سے زیادہ جامع ہے، صالحین، کیونکہ صالحین کے اندر انبیاء بھی آ جاتے ہیں، صالحین کے اندر صدیقین بھی آ جاتے ہیں، صالحین کے اندر شہداء بھی آ جاتے ہیں۔ تو صالحین کہا کیونکہ اس کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں۔ ہر نبی صالح ہوتا ہے، ہر صدیق صالح ہوتا ہے، ہر شہید صالح ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر کہا اللہ میری رفاقت وہ کن کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو خوش کرنے سے وہ خوشی اس کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے، اور خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کرنے سے بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کے نتیجے میں وہ خوشی غمی کے اندر بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں این جب خوشی کا سماع ہے اور بین باجے اور اس کے ساتھ ساتھ ناچنا گانا موسیقی بے پردگی، یہ سب چیزیں ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس خوشی کے سماع میں وہ پتہ چلتا ہے کہ دلہا کو اٹیک ہوا اور ختم ہو گیا، اور یہ کلپ موجود ہے۔ اسی لیے کبھی بھی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض نہ کرو، خوشی کے موقع پر اللہ کو خوش کرو۔ اور اللہ کو خوش کرنا آسان ہے، لوگوں کو خوش کرنا مشکل ہے۔ انسانوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اور خوشی کے موقع پر اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کیا جائے، کوئی بات نہیں کہی۔ یاد رکھیں جس مالک نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کی بنا پر ہمیں کوئی خوشی مل رہی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد در اولاد کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر کبھی بھی کوئی خلاف شرع کام نہ کرو، یہود و حنود کی رسموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کوشش کرو اس موقع پر۔ یقین کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس خوشی بیاہ کے موقع پر ولیمے کی تقریب میں شرکت کرنے کے بعد انتظار کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے نماز۔ اور آج کل رسم چل چکی ہے کہ رات کا پروگرام ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، اور اگر ایک نماز آپ کی قضا ہو گئی تو اس کا جو غم ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آپ نے ایک موقع پر کتنی سخت انداز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب ان کی نماز رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز کیا ہو گئی ہے؟ قضا ہو گئی ہے۔ اتنے سخت الفاظ بولے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہی کہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں اذان ہو اور کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دوں اور وہ نماز پڑھائے، اور وہ لوگ جو بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں مرد حضرات نماز پڑھنے نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، نہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اس قدر نافرمانی کرنے کے باوجود وہ زمین کے اوپر زندہ رہیں۔ لیکن میں پھر یہ نہیں کرتا، کیوں کہ بچے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے لیے اللہ نے رخصت دی ہے، عورتیں ہیں، ان کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایسا معذور اور بیمار بوڑھا جو چلنے کے قابل نہ ہو، تو اس وجہ سے میں ارادہ ترک کر دیتا ہوں، ورنہ دل یہی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آگ لگا کے ان کو راکھ بنا دیا جائے۔ ہم زندگی میں سوئے رہیں اور نمازیں قضا ہو جائیں، ہم کاروبار میں رہیں اور نمازیں قضا ہو جائیں، ہم خوشی بیاہ میں رہیں اور نمازیں قضا ہو جائیں، اور ہمیں پرواہ تک نہ ہو، اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، اور اللہ ہمیں خوشی کے موقع پر
اس ذات کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس نے ہمیں وہ خوشی نصیب کی ہے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔